بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 69 تک پڑھا تھا اور آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 69 تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے جا کے جب ان کے بھائیوں نے تذکرہ کیا کہ بھئی یوسف کے بھائیوں نے جا کے یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے باپ سے تذکرہ کیا کہ بھئی ہمیں غلہ لینے سے منع کر دیا، ہمارا بھائی ساتھ جائے گا تو غلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ان سے ہے وہ سارے بھائی جو ان سے منا کے لے گئے بنیامین کو بھی، اور ساتھ میں جب ادھر لے کے گئے تو ادھر جا کے وہ جب ان کے پاس ٹھہرے تو کسی طریقے سے وہ غلہ جو ان سے ہے اس کیا نام لیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ بھئی تم جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آؤ، ادروائز تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا۔ اب جو ان سے ہے وہ بھائی آئے اور جا کے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے ٹھیک ہے ساری ایگریمنٹ وغیرہ ساری بات چیت ہوئی، اور باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن تم لوگ ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ علماء داخل علی یوسف اس نے جگہ دی الہی اپنے پاس اخاؤ اپنے بھائی کو۔ تو ہوا اس طریقے سے کہ جب وہ وہاں داخل ہوئے تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا کہ اخاؤ اپنے بھائی کو، قالا اس نے کہا انی بے شک میں ہی اخو کا تیرا بھائی ہوں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جا کے بتایا کہ بھئی میں اصل میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ 11 بھائی آئے تھے، 10 کے 10 کو الگ روم ملے تھے، لیکن ایک بنیامین چونکہ لیدر آ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے جو کہ سگے بھائی تھے، پھر ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ ٹھہرا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فلما پھر جب جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں بجہازہم سامان ان کا، جعل السقایہ اس نے رکھ دیا پیالہ فی رحلی سامان میں اخیہ اپنے بھائی کے، ثم پھر اذن پکارا مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو انکم بے شک تم لسارقون البتہ چور ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ سامان لینے آئے تو ان کا سارا سامان وغیرہ جب پیک کر دیا گیا تو اسی کے اندر جو ان سے ہے ان کا پیالہ بھی بادشاہ کا جو پیالہ تھا پیمانہ جس سے وہ غلہ ناپ کے جو ان سے نہ دیا جاتا تھا، وہ جو آلہ جو ان سے تھا وہ جو پیالہ تھا وہ بھی کسی نے اٹھا کے ان کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر جب وہ ڈھونڈنے لگے سارے اس پیمانے کو تو کہیں پر بھی پیمانہ نہیں ملا، تو ایک بندے نے دور سے آواز لگائی کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، تم لوگ ہی یہاں پہ آئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا بھائی گودام کے اندر تو لاسٹ ٹائم یہی آئے تھے، اس کے علاوہ ہمارے علاوہ تو کوئی بندہ تھا کوئی نہیں، ہم تو پیمانے کو استعمال کر کے اس سے چیزیں ناپ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو چوری کرنی کوئی نہیں۔ تو لیکن یہ جو بندہ جو ان سے ہے یہ جو بندے جو سے آئے تھے یہ ہمارے علاوہ تھے اور یہی اس کو لے کے جا سکتے ہیں، اسی لیے ان میں سے ایک بندے نے آواز لگائی کہ ایتھا العیر اے قافلے والو انکم لسارقون البتہ تم چور ہو۔ قال انہوں نے کہا واقبلوا جبکہ وہ متوجہ ہوئے علیہم ان کی طرف، ماذا تنقدون انہوں نے کہا کہ جبکہ وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف کیا چیز تم گم پاتے ہو۔ وہ سارے بھائیوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کو سین ہوگی، انہوں نے فوراً کہا کہ تمہیں کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے بھائی، تم کسی کو کہتے ہو کہ ہماری چیز گم ہوگی۔ قال انہوں نے کہا نفقد ہم گم پاتے ہیں سواع پیمانہ الملکی بادشاہ کا، ولمن اور اس کے لیے جو جاء لائے بھی اسے، حمل بعیر بوجھ ہے ایک اونٹ کا، وانا اور میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں۔ تو سارے ان لوگوں نے جو ان سے نا فوراً سے کہا کہ پیمانہ جو ان سے ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ان سے نا وہ ساروں کی تلاشی لیں گے۔ قال انہوں نے کہا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے، ما جئنا نہیں آئے تھے ہم لنفسد کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں، وما اور نہیں کننا ہیں ہم سارقین چوری کرنے والے۔ ان سارے بھائیوں نے ایک بات کی کہ بھئی ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اس علاقے سے ہیں جہاں پر قحط سالی ہے، ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، تو ہم اور تو کوئی چیز تو نہیں چرانے آئے تھے، ہم تو لینے ہی غلہ آئے ہیں، ہم نہ تو چور ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کی نیت ہے کہ زمین میں کوئی فساد پھیلائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم چوری کرنے نہیں آئے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا فما تو کیا جزاؤہ بدلہ ہے اس کا، ان کنتم کاذبین اگر ہو تم جھوٹے۔ تو وہ لوگ جو گودام کے اندر تھے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتے کہ تم چوری کرنے نہیں آئے تھے، لیکن اگر ہم نے تلاشی لے لی اور اس میں سے نکل آیا اور تم لوگ جھوٹے نکلے تو پھر تمہارا کیا سزا ہوگی تمہاری بتاؤ۔
قالوا انہوں نے کہا جزاؤ بدلہ اس کا، من وہ ہے جو وجدہ پایا گیا فی رحلی اس کے سامان میں، فہوا تو وہی جزاؤہ بدلہ اس کا، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو۔ ان سارے بھائیوں نے باقی کہا کہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس کے سامان کے اندر سے تم تلاشی لینا، جس کے سامان کے اندر سے وہ پیمانہ نکل آئے گا اسی بندہ، وہی بندہ جو سنت تمہارے پاس رہے گا، یعنی کہ یا تو تم اس کو پرماننٹ غلام بنا لو گے، یا شاید اس طریقے سے تھا کہ اس کو کچھ وقفے کے لیے تم لوگ غلام بناؤ گے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہ بھائیوں نے چونکہ سزا ڈیفائن کی تھی، وہ اس لیے ڈیفائن کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو چوری کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ چوری کرنے والے کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اس بندے کا اس کی چوری کی گئی۔ فبدا، پھر اس نے شروع کیا بأوعیتہم، ان کے تھیلوں یعنی خرجیوں سے، قبل پہلے، وعائی تھیلے خرجی سے، اخیہ اپنے بھائی کے، ثم پھر استخرجہا اس نے نکال لیا اسے، من وعائی اخیہ تھیلے سے خرجی سے اپنے بھائی کے، کذالک اسی طرح کدنا تدبیر کی ہم نے لیوسف یوسف کے لیے، مانا کانا تھا وہ لیاخذا کہ وہ پکڑ سکے اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملکی دین یعنی قانون میں بادشاہ کے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات ان درجات، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم اور اوپر ہر عالم کے ایک عالم ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب تلاشی لینا شروع کی گئی تو تلاشی میں سب سے پہلے جو ان سے ہے وہ بڑے بھائی سے تلاشی لینا شروع کی۔ اب سب سے چھوٹے سے لیتے تو پہلے بنیامین کی تلاشی لینا تھی، بنیامین کی تلاشی لیتے تو ہونا یہ تھا کہ چونکہ بنیامین سب سے چھوٹے تھے اور وہی سگے بھائی تھے، اسی لیے بنیامین کی تلاشی لی کہ پہلے بنیامین کی لیتے، بنیامین میں سے وہ نکل آنا تھا تو فوراً سے پہلے ایک شک جانا تھا کہ انہوں نے خود رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر کوئی نہ کوئی شک پیدا ہو جانا تھا، تو اسی لیے انہوں نے شک سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تلاشی لی بڑے بیٹے سے، بڑے بھائی سے تلاشی لینا شروع کی، نیچے آتے گئے اینڈ میں جا کے جب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی جن کی بنی اسرائیل روایات کے مطابق نام بنیامین تھا، ان کی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے پلان کیا ہم نے یوسف کے لیے کہ یوسف کو کس طریقے سے ٹھکانہ دیا تھا اور کس طریقے سے اب یوسف کو واپسی لے کے جانا۔ پہلے یوسف کو ٹھکانہ دینے کا پلان جو ان سے تھا وہ جیل سے ہو کے گزرا، اب جو ان سے ہے یوسف کو واپسی بھیجنے کا جو پلان جو ان سے ہے وہ چوری کے زمرے کے اندر جا کے ان سے نا کلیئر ہوگا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی الدین الملکی الا ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے چال چلی، ہم نے پلاننگ کی تھی، لیکن اگر جو ان سے ہے وہ بادشاہ کا جو قانون تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے اندر اس کے مطابق اگر چوری کی سزا دی جاتی تو چوری کی سزا ان کے قانون میں یہ نہیں تھی کہ وہ بندے کو، چوری کرنے والے بندے کو غلام بنا لیا تھا، یہ سزا نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجے کو، مقام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی عزت گھٹا دیتا ہے۔ یہ عزت کو دینا اور عزت کا واپسی لے لینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی منصب ملتا ہے، کوئی بڑا مقام ملتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے باعث ہے۔ پھر فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، اور حال عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اسے ایک بڑی بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ایک عالم ہے جو کہ دین کا علم رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کا نالج ہو، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کا عالم ہو سکتا ہے وہ کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے وہ بھی سوچ میں پڑ جائے کہ یار اچھا اس سوال کا جواب کیا بن سکتا ہے، شریعت کے مطابق اس کا جواب کیا ہوگا، یا ایک عالم کے پاس ایک حدیث پہنچی نہیں ہے، اس نے حدیث کو پڑھی نہیں ابھی تک، تو اس کو اس حدیث کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک پورے مسئلے کی سمجھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شریعت محمدیہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو وراثت کا علم ہے نا، یہ وراثت کا علم بہت پیچیدہ سا ہے، بہت باریک سا علم ہے۔ یعنی کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو جو ان سے ہے وہ آدھا حصہ ملتا ہے، اور بیٹے کو جو ان سے ہے وہ پورا، اگر 2 بیٹے ہیں تو ان کو 50-50 وراثت تقسیم کر کے دے دیں گے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو ان سے ہے وہ آدھا حصہ ملے گا بیٹے کی نسبت، یعنی لڑکے کی نسبت لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا۔ ہم نے تو یہ آیت تک سنا ہے، لیکن صرف اتنا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر ان بچوں کی دادی زندہ ہے تو تب کتنا حصہ بنے گا، ان کی نانی زندہ ہے تب کتنا حصہ ملے گا،
اور پھر ان کے جو ان سے چچا زندہ ہیں تو تب کیا بنے گا، پھر وہ اگر دوسری بیوی بھی ان کے باپ کی ہے تو ان کو پھر اس کے مطابق کتنا حصہ ملے گا، پھر اس بیوی کے بچوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ جتنے رشتہ دار بڑھتے جائیں گے اتنا یہ معاملہ پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ اس وراثت کا علم ہر عالم کو نہیں ہوتا، یہ بہت کم گنے چنے عالم ہوتے ہیں جن کو وراثت کا علم ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ ہر عالم کے اوپر عالم ہے، کسی بھی عالم کو عالم کل تسلیم نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں یہ کہتے کہ یار یہ بندہ سب سے اوپر ہے۔ تو اس سے ایک بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے، جب تقلید کی جاتی ہے نا، تو تقلید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے فہم کے مطابق آپ ہر چیز اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ثوابدید پہ، کہ اس بندے نے کہہ دی ہے شریعت کا معاملہ ہو گیا، ہم نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے، یعنی اس کو پورا کل تسلیم کرتے ہیں کہ کل دین کا عالم یہی بندہ ہے۔ اگر اس طریقے سے تسلیم کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اس طرح کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس تو وحی آتی تھی نا آسمان سے، عام بندے کے پاس تو نہیں آتی۔ جب عام بندے کے پاس نہیں وحی آتی تو وہ کس طریقے سے دین کے ایک معاملے کے اندر کلی طور پہ فیصلہ کر دے کہ دین کے معاملے میں اس کی بات صحیح بات ہے ہی، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی سے سمجھ یہ آتی ہے کہ تقلید کسی انسان کی نہیں کی جا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اور وہ بھی تقلید نہیں ہوتی، وہ اتباع ہوتی ہے۔ کہ اتباع یہ ہوتی ہے کہ ایک اونٹنی چل رہی ہے، اس کے قدموں کے نشان لگتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اس کے آنے والا بچہ بھی اس کی قدموں کے نشانوں کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ یعنی کہ جہاں جہاں پہ اونٹنی نے قدم رکھے ہیں وہیں پہ اس کا بچہ قدم رکھتا ہوا ہے، یعنی جیسے اس کی ماں نے کیا ویسے ہی وہ بچہ کرتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ویسے ہی ہم عمل کریں گے۔ مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پڑھتے دیکھتے ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جب آخری رکعت کے اندر تشہد میں بیٹھے ہوتے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول کے ہاتھ کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ شہادت کی انگلی اس طریقے سے کھڑی ہوتی تھی، اور پھر درمیان کی دو انگلیوں کو اس طرح سرکل سا بنا کے انگوٹھے کو اس کے اوپر رکھتے تھے اس طریقے سے، اور پھر یہ انگلی جون سا نے یہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں تک اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیکھا کہ یہ جو انگلی جون سی ہے یہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر بھی خم ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے اتنی باریک باریک چیز دیکھی، پھر یہاں تک دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے 2 سجدے کرتے ہیں ایک رکعت کے اندر، تو ایک سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس کے درمیان کچھ بول رہے ہیں، صحابہ نے وہ بھی نوٹ کیا۔ پھر اسی طریقے صحابہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آخری رکعت کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے بائیں والی ٹانگ کو، بائیں والے پاؤں کو، یعنی لیفٹ پاؤں کو اپنے رائٹ پاؤں کے نیچے سے نکال لیتے ہیں، ٹانگ کے نیچے سے نکال لیتے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اب یہاں تک چیزیں نوٹ کی گئیں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جا سکتی، عام انسان کی اتباع کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، تقلید کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا کلچر ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے، ہم نے پیر صاحب کی بیعت کر لیا، پیر صاحب ہمیں جو دین کے معاملے میں کہتے جائیں گے ہم کرتے جائیں گے۔ پیر صاحب کیا دین کا کل علم رکھنے والے ہیں؟ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، مجھ سے بڑا ایک عالم موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میرے سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، اپنے وراثت کے متعلق سوال کیا، میں نے ان کو کلیئر کٹ پہلی بات کے میں نے جواب دیا کہ وراثت کا علم مجھے نہیں ہے، آپ کسی ایسے عالم سے پوچھیں جس کے پاس وراثت کا علم ہوگا۔ اسی طریقے کئی سوالات نہیں جانتے۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باہر گھر کے باہر دستک ہوئی، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو بندے نے سوال کیا دین کے کسی معاملے کے بارے میں نا، تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرا سوال کیا تو کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا کیا لا ادری، نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو اس طرح کافی سوال کیا، انہوں نے ساروں کے سوالوں کے جواب کے اندر کلی طور پہ ایک ہی بات کی کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ کہا تو بندہ چلا گیا، دروازہ بند کیا، اندر آئے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ پہلے بڑا بولتے تھے، اب جواب کیوں نہیں دیا جا کے جب بندہ سوال کرنے آئے؟ تو انہوں نے کہا جب میں بولتا تھا تب مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے علم ہو گیا اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے علم ہو گیا کہ اس کا صحیح علم مجھے نہیں ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ہے دین کا معاملہ کہ دین میں جتنی ڈیپتھ کے اندر جاتے جائیں گے اتنی زیادہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ بہرحال کسی بھی ایک عالم کے پیچھے لگ کے نہیں چلتے، ایک عالم کوئی بھی بات کہے تو اس کی بات قرآن و سنت کے پیمانے کے اندر تولتے ہیں کہ کیا ان کی بات کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر دلیل ہے تو قابل قبول ہے، دلیل نہیں تو چاہے وہ میری بات ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی بات ہے، اس کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ مار دیں۔ اللہ کے رسول کی بات اور قرآن کی بات کے علاوہ کسی کی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ کتاب و سنت کے اکارڈنگ ہو۔
آگے قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی فقط تو تحقیق سارا کا چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبل اسے قبل فاسرها تو چھپا لیا اس بات کو یوسف نے فی نفسی اپنے دل میں ولم اور نہیں یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے لہم ان کے لیے قال کہا انتم تم شر برے ہو مکانا مکان میں واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب یوسف کے بھائیوں نے جو ان سے وہ فوراً سے ایک بات کہی، جیسی پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم چوری کرنے کی نیت سے نہیں ہے، ہم فساد کرنے نہیں آئے، یہ انہوں نے اپنے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کر دی کہ بھئی ہم امانت دار ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ اب جب چوری پکڑی گئی اور چوری پکڑی گئی سب سے چھوٹے بھائی سے جسے توقع ہی نہیں تھی کہ اچھا یہ بھی کام ہو سکتا ہے، انہوں نے فوراً سے پہلے اپنی ذات کو کلیئر، یہ خود غرضی ہوتی ہے نا، اپنی ذات کو کلیئر رکھنے کے لیے فوراً سے کہا یہ اس کے گلے میں سے سامان نکلا، چوری نکلی ہے، یہ بھی چور ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور ہی ہے۔ فوراً سے پہلے الزام تراش کے اپنا پتہ کلیئر کر لیا۔ یہ ہوتی ہے خود غرضی۔ جب یوسف علیہ السلام تصور کریں یوسف نبی ہیں، اختیار اپنے پاس، بادشاہ کی مسند کے اوپر بیٹھے ہیں، سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، اور سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، پھر انہی لوگوں نے کہا کہ اس کا بھائی یوسف جو ان سے ہے وہ بھی چور تھا، خود اپنے منہ سے جو ان سے ہے نا اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ میرے بھائی مجھے چور کہہ رہے ہیں، لیکن ظرف یہ ہے کہ ان کو کچھ کہا نہیں اور چپ کر کے برداشت کر لیا، چھپا لیا اپنے نفس کے اندر کہ کوئی بات نہیں، وقت آئے گا ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت نام کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بندہ کو بات کہہ دینا، اگر ہمیں اس بات سے اختلاف ہے نا تو ہم اختلاف علم کی بنیاد پہ تو علمی اختلاف نہیں کرتے، ہم جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اس امت کو اختلاف کے بھی آداب سکھانے چاہیے کہ اختلاف کرتے کیسے ہیں، کس طریقے سے معاملات کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وہ گنگا ہی الٹی ہے تو اس معاملے کو سیکھنا چاہیے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں، کوئی بات آپ کو کسی کی صحیح نہیں لگی تو اس کو کس طریقے سے بیان کریں، ضروری تو نہیں کہ اسے لڑنا شروع کر دیں، اس کو فوراً سے کہیں کہ بھائی آپ کی مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی تو آپ کائنڈلی اس کو رجوع کر لیں، یا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس سے پیارے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے نا۔ اصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے بات غلط کی ہے، اس کے دو اندازے سکھانے کے، ایک تو میں کہوں کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط کا بیان کرتے ہو، تم جو سے نا غلط بیانی کرتے ہو ہمیشہ، تم دو نمبر بندے ہو، تم فراڈی ہو، ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ کہ سارے لوگ جب چلے جائیں میں اس کے پاس میں جا کے کہ بھائی مجھے آپ کی بات درست نہیں لگی، آپ کی بات صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل ہے میرے پاس۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کی بات سے اختلاف ہوا ہے، جس بندے کی بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی، ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ اپناؤں کہ وہ بندہ بات صحیح کر لے گا؟ پہلا طریقہ یہ نا، پہلے نہیں، دوسرا طریقہ نا، پہلی طریقہ سے اپناؤں گا، اسے بات کروں گا، اس نے تو الٹا مجھے پڑ جانا ہے، حالانکہ وہ غلط بھی ہوگا، اس نے الٹا مجھے بھی پڑ جانا ہے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے تانے دینے والے، کون ہوتے ہو مجھے ٹونڈ مارنے والے، کون ہوتے ہو میرے پہ انگلی اٹھانے والی میری ذات پہ، یہ ہو جائے گا نا اسی طریقے سے۔ تو کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، ایسا اختلاف نہ کریں جس کے اندر جو ان سے ہے آپ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائیں۔ اختلاف کے اندر بھی اصول یہ ہوتے ہیں کہ ادب سے بات کریں۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ قال انتم شر مکانا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک بات بڑی کلیئر کٹ کہہ دی، یہ نہیں کہا تم چور ہو، یہ کہا کہ تمہارے اندر شر ضرور موجود ہے، اتنی تو بات کنفرم ہے، تم لوگ شریر ہو، تم لوگ فراڈ کرتے ہو۔ اور پھر میں واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کے معاملے میں کیا معاملہ ہوگا۔ قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو، بے شک اس کا، ابن باپ، شیخن، بوڑھا ہے، کبیرن، بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو پس رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تجھے محسنین میں سے۔ اب سارے بھائیوں نے جو ان سے نا وہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز تمہاری مہربانی ہے، تم اس کی جگہ نا بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ جو ان سے ہے ہم میں سے کسی ایک بندے کو رکھ لو، ہم 10 بندے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ہم جوان بھی ہیں، ایسے بڑے بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ بڑے میٹھے بندے ہیں، آپ بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ نے جو ان سے ہے کام تو یہ تھا کہ آپ سامان پیسے لیتے اور غلہ دے دیتے، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، ہمیں ٹھہرایا، ہمیں ریزیڈنس دی ہے فری آف کاسٹ،
یہ سارے کام عرصہ کیا آپ نے، بڑے احسان کیا ہمارے پہ، پہلے ہی بڑا احسان کیا کہ غلہ پورا دیا مہمان نوازی کے بعد، وہ غلے کے پیسے جو ان سے ہیں وہ بھی واپسی اٹھا کے دے دیے، اور کہا کہ اگلی مرتبہ بھائی کو لے کے آنا تب غلہ اور زیادہ ملے گا، اس سے بڑھ کے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو یوسف جہاں پہ آپ نے اتنے احسان کیے ہیں وہاں پہ ایک احسان یہ بھی کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بندے کو نہ رکھیں، ہم کہتے ہیں سزا دیں لیکن اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں آپ۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات جو دیکھنے کو مل رہی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان لہو ابن شیخا، کہ اس کا باپ جو ہے نا بوڑھا ہے۔ اب کیا وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 لڑکوں کے باپ نہیں تھے؟ باپ تو تھے، لیکن انہوں نے بھائیوں نے ساروں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا باپ بوڑھا ہے؟ وہ اس لیے اس بات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے کوئی خاص قسم کا لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ جس کو محبت ہو نا وہ کبھی بھی اس پہ جو ہے نکتہ چینیاں نہیں کرتا، کبھی بھی جو ہے 2 نمبر باتیں نہیں کرتا۔ انہوں نے فوراً یہ کہا اس کا باپ بوڑھا ہے۔ باپ یہ ہوتا تو یہ نا ہم ہوتے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے تو آپ ہمارے پہ تھوڑا رحم کریں تو ہمارے میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، یہ چھوٹا بھائی ہے، چھوٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا جو ہے نا آپ اس کو نہ کریں، چاہیے تو یہ تھا، لیکن انہوں نے بڑا الگ قسم کا معاملہ کیا۔ قال، اس نے کہا معاذ اللہ، پناہ اللہ تعالیٰ کی، ان کے نہ خدا ہم پکڑیں الا مگر من وجدنا، اس کو پایا ہم نے، متاعنا سامان اپنا، عندہ جس کے پاس، انا بے شک ہم اذن تب لظالمون البتہ ظالم ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ کی پناہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کسی اور نے کی اور سزا کسی اور کو مل رہی ہو؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ہم نے ظلم کیا ہوگا کہ ظالم کو جو ہے نا چھوڑ دیں اور مظلوم کو پکڑ لیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے غلطی کی ہے، ایک بندے نے کوئی جرم کیا ہے پاکستانی قانون کے اندر، تو اس کو سزا دینے کے لیے جب پولیس پکڑنے آتی ہے، وہ اگر موجود نہیں ہے اس کے باپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی کلیئر کٹ حدیث ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جرم کرنے والے کے باپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اور جرم کرنے والے بیٹے کو بھی اپنے باپ کی سزا نہیں ملے گی، اور باپ کے جرم کی سزا اپنے بیٹے کو نہیں ملے گی۔ یعنی جس نے جرم کیا ہوگا پکڑا صرف اس کو جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے نے جرم کیا ہے تو پکڑنے پولیس آئے تو دیکھے کہ بیٹا نہیں ہے تو باپ کو اٹھا کے لے جائے، یہ باپ نے جرم کیا دیکھیے کہ باپ جو ہے نا وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یوسف بیٹے کو اٹھا کے لے جائے، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول کی حدیث۔ لیکن ہمارے پاکستانی قانون کے اندر چونکہ وہ الٹا ہی سین ہے، وہ اس لیے الٹا سین ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کا قانون جو سا ہے یہ اسلامی قانون بظاہر تو لگتا ہے، نام تو لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اندر کا نہیں علم کہ یہ اسلامی ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ساری ہماری شکیں تو اسلام کے خلاف جاتی ہیں، اور وہ سامنے ہمارے ہو بھی یہی رہے۔ یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، کلیئر کٹ ہے، سب کے سامنے یہی کام ہوتا ہے کہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ تو ایک سیکولر قانون ہے، سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے قانون کی پھر حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے قانون کا پھر ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، اس طرح قانون کی مخالفت کرنی چاہیے تاکہ یہ قانون تبدیل ہو کے اسلام کا قانون بنے، تاکہ سسٹم تبدیل ہو کے اس طرح کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بھی مخالفت کرنی چاہیے تاکہ سسٹم تبدیل ہو، اور وہ سسٹم ہے جو اسلام کا سسٹم ہے۔ اسلام کا سسٹم یہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ دوبارہ آگے چلتے ہیں۔ فلما، پھر جب استیئسوا، وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا، وہ الگ ہوئے، نجی یا سرگوشی کے لیے، قال، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، کہ بے شک اباکم، تمہارے والد نے، قد تحقیق، اخذا، لیا تھا، علیکم، تم سے، موثقا من اللہ، پختہ وعدہ اللہ کے نام سے، من قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم، جو کوتاہی کر چکے تم، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں، فلن، تو ہرگز نہیں، ابرح، میں ٹلوں گا، الارض، زمین سے، حتی، یہاں تک کہ، یأذن لی ابی، اجازت دے مجھے میرا والد، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہتر ہے سب ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اب ہوا یہ، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی چانس نہیں ہے بنیامین کے آزاد ہونے کے، اور پھر جب اس طرح سارے انہوں نے ٹیل بھی لگا لی، ترلے میں بھی کر لیے، جب سارا کچھ کر لیا پھر بھی نہیں ہوا تو وہ پھر اب مایوس ہو کے واپسی آئے، اور آ کے جو ان سے ہے وہ ان سے کہا، سارے بھائی اکٹھے ہوئے اور علیحدہ ہو کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ڈسکشن کے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں جاؤں گا واپسی، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا کہ ابا نے ہمارے سے وعدہ لیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کے آؤ گے، میں تو نہیں جاؤں گا واپسی، مجھے تو بے شرم آتی ہے، جو پہلے یوسف کے معاملے میں کیا ہم نے، ابا کو اتنا دکھ دیا، اب یہ جائیں گے تو تب بھی بڑا دکھ ہوگا، تو میں تو نہیں کروں گا، یہ میں اس وقت تک نہیں گلوں گا جب تک ابا جان مجھے خود اجازت نہ دے کہ بیٹا تم تو واپس آ جاؤ،
یا اللہ تعالیٰ کو فیصلہ نہ کر دے، اس معاملے کو کلیئر نہ کر دے کہ اصل چوری کس نے کی ہے، سزا کس نے دی ہے، یہ سزا کب تک کلیئر ہوتی ہے، میں تب تک واپسی نہیں آؤں گا۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، طرف اپنے والد کے، فقولوا، پھر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان بے شک ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، وما، اور نہیں، شہیدنا، گواہی دی ہم نے، الا مگر، بما، وہ جس کا، علمنا، علم تھا ہمیں، وما، اور نہیں، کننا، تھے ہم، للغیبی، غیب کی، حافظین، حفاظت کرنے والے۔ تو فوراً سے پہلے جو ان سے نا وہ سارے بیٹے اب واپسی پہنچے اپنے ابا کے پاس اور جایا کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، سب سے چھوٹے بیٹے نے چوری کی۔ اپنے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے، تو اپنے ساتھ نسبت کی ہی نہیں اس کی، یعنی شروع سے معاملہ ہی غیروں والا رکھا، یوسف کے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ بھی۔ تو کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں گواہی دی تھی ہم نے مگر جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا، وہ اس چیز کا کیا تھا جس کا ہمیں علم تھا کہ ہمارے سامنے اس طرح کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کیا پتا تھا وہ جا کے چوری کر لیں، ہم غیب کا علم تھوڑی نہ رکھتے ہیں، اس نے چوری کر لی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے، ہم تو اس بنیاد پہ بات کی تھی جو ہمیں نظر آتا تھا، ہم نے تو اس لحاظ سے کہا تھا کہ ہم اس کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کوئی نقصان پہنچ جائے گا ہم سامنے پہلے اپنا نقصان اٹھائیں گے، پہلے ہماری لاشی کو گزرے گا پھر اس تک آئے گا، کوئی بیڑیے کو نہیں جانے دیں، بیڑیے کو پاس نہیں آنے دیں گے، کوئی جو ان سے ہے وہ لٹیروں کو پاس نہیں آنے دیں گے، ہم تو اس حفاظت میں بات کر رہے تھے، ہمیں کیا علم تک یہ چوری کر لے گا۔ تو یہ جو ان سے مکالمہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، تو آیت نمبر 81 تک ہم نے پڑھ لی ہے، انشاءاللہ یہیں تک کافی ہے۔ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھیں گے اور پھر دیکھیں کہ باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس بات کے جواب کے اندر کیا جو ان سے انہوں نے بات کہی، تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ چلیں یہاں تک کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔